الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 8 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور رمضان کی 9ویں تاریخ میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں. دیکھتے دیکھتے دیکھیے گزر گئے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودہ، گنتی کے کچھ دن ہیں، گنتی کے کچھ دن ہیں. دیکھتے دیکھتے گزر جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے جو کچھ اعمال کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لے، اور جو بھی دن باقی ہیں صحیح سے صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بخشے. آج ہم لوگ ایک آیت کے بارے میں سنیں گے. اس میں جو بات ہے، دیکھیے سورۃ الانبیاء 20 پر 1 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 10ویں آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے طرف ہم نے ایک ایسی کتاب بھیجا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارے بارے میں ہے، اور کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دیکھیے یہ آیت ہے. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، اس میں غور کرنا چاہیے. تفسیر سعدی کے اندر عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باتیں ذکر کیا ہے. اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کیا ہے، بہت جلیل القدر کتاب ہے قرآن، جس میں وضاحت ہے. کیا وضاحت ہے؟ تمہاری فضیلت ہے. اے انسانوں تمہاری فضیلت ہے، تمہارا فخر ہے، تمہاری بلندی کا ذکر ہے. اس میں تمہاری بلندی کا ذکر ہے، اس میں ایسی خبریں ہیں، اگر تم ان کو سچا سمجھو گے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھو گے، اور جو حکم ہے اس کے اندر تم کو جو حکم دیا گیا ہے اگر تم اس کو بجا لاؤ گے، ان حکموں کو مانو گے، اور اگر اس میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر تم رک جاؤ گے تو تمہاری قدر منزلت کو میں اونچا کروں، تمہاری قدر منزلت کو اونچا کروں گا. لیکن تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ جو چیز تم کو فائدہ دے گی اور جو چیز تم کو نقصان دے گی، کیا تم اس بارے میں نہیں سمجھتے ہو؟ اس قرآن میں تو تم کو سب کچھ بتا دیں کہ فائدہ والی چیز یہ ہے، نقصان والی چیز یہ ہے، تو تم کیوں نہیں راضی ہوتے ہو، کیوں نہیں عمل کرتے ہو؟ تمہارا اس میں تو دنیا اور آخرت کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہے، دنیا اور آخرت کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہے. کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ اور اگر تم جس راستے کو میں نے بتلایا ہے اگر تم اس پر چلو گے تو تم کو فضیلت مل جائے. اگر اس کے علاوہ راستے میں تم چلو گے تو تم اپنا ضائع کر لو گے خود بخود، اور تم خسارے میں رہو گے، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں رہو، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان میں رہو گے. تو یہ بات ہے، یہ اس آیت کریمہ میں خلاصہ ہے. اللہ اکبر. یہ آیت میں اس وجہ سے بیان کیا، اس آیت میں کیا ہے کہ تمہاری طرف ایک کتاب میں بھیج دیا، تمہارا ہی اس میں ذکر ہے، تم کیا سمجھتے نہیں؟ یہ اس آیت کریمہ کو میرے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ترازو ہے، قرآن ترازو ہے، ہم کو اپنے آپ کو تول لینا چاہیے. یاد رکھیے قرآن مجید میں کافر، منافق اور مومن کا ذکر ہے، شرابی کا ذکر ہے، جوا کھیلنے والے کا ذکر ہے، شیطان کے پیچھے کون چلتا ہے اس کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں کون چلتا ہے اس کا ذکر ہے، کون نیک کام کرتا ہے اس کا ذکر ہے، کون برائی کرتا ہے اس کا ذکر ہے.
ہم کو تول لینا, یہی ہمارا ذکر کا مطلب یہی ہے. ہم کو اس میں تول لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگ, جتنے قسم کے لوگ ہیں, ان سب کا ذکر ہے اس کے اندر, ان سب کا ذکر ہے, ان کی سزائیں ہیں اور ان کا بدلہ جنت جہنم کیا ملے گا, سب کچھ ہم کو اصل میں تول لینا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے. پچھلی قوموں کا ذکر ہے, عاد, سمود, فرعون, یہ سب کا ذکر ہے, ان میں کیا کیا برائی تھی اس کا ذکر ہے. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہی برائی کر رہے ہیں, کیا وہی برائی ہے تو ہم کو ڈر جانا چاہیے کیونکہ ان پر عذاب ہوا. یہ اس کا مطلب ہے اس آیت کی. تو ہمارا ذکر ہے, ہم کو تلاش کرنا ان آیتوں میں کہ ہم کن لوگوں میں ہیں, ہم کن لوگوں میں ہیں. یہی کام کیا ایک تابعی نے, یہی کام کیا ایک تابعی نے, احنف بن قیس. احنف بن قیس کا ذکر کیا ہے محمد بن نصر المروزی نے ان کی کتاب ہے مختصر قیام اللیل اور قیام رمضان, ان کی کتاب ہے, اس کی جلد 1 کی صفحہ نمبر 40 پر 2 میں حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں, ان کا ذکر کیا کہ ایک دن وہ بیٹھے تھے اور اسی آیت کریمہ ان پر پیش کی گئی, تذکرہ ہوا اور ان کو یاد آئی یہ آیت. تو کیا کیے, وہ چونک گئے کہ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا ذکر ہے, اس میں تمہارا ذکر ہے. تو چونک گئے اور کہا کہ مصحف لاؤ, یعنی قرآن مجید کتاب لاؤ. لِأَلْتَمِسَ ذِكْرِي الْيَوْمَ حَتَّى أَعْلَمَ مَنْ أَنَا, کہے کہ قرآن لاؤ تو میں آج دیکھ لوں گا میرا ذکر کن لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھ, یہ تابعین تھے, یہ آیت آ گئی, اب ان کو دل میں ہلچل مچ گیا کہ میں دیکھنا ہے مجھ کو کہ میں کس میں سے ہوں, کیونکہ انسان اپنی حالت تو جانتا ہے نا, کیا کر رہا ہے دن بھر کیا کیا, پیچھے کیا سوچ رہا ہے, یہ سب جانتا ہے نا. قرآن مجید میں سب کچھ ذکر ہے, سب کچھ ذکر ہے. تو اسی وجہ سے احنف بن قیس نے کہا کہ لاؤ, اور میں کن میں سے ہوں, کن لوگوں کے ساتھ ہوں وہ بھی دیکھ لوں. ومن اشبہ, اور میں ان لوگوں کی طرح ہوں وہ بھی دیکھ لوں. تو مصحف کھولے, قرآن مجید کا نسخہ کھولا, تو جیسے ادھر ادھر سے دیکھنے لگے تو ایک آیت آئی سورہ الزاریات کی آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے, وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں سحر کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے. نیک لوگ استغفار کیا کرتے تھے, اور ان کے جو مال ہیں ان میں سائل مانگنے والے اور محروم جو لوگ ہیں نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ رہتا تھا, یعنی وہ خیرات کرتے تھے. یہ آیت پڑھے, پھر دیکھنے لگے, پھر یہ آیت آئی سورہ سجدہ کی 16 نمبر کی آیت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, کہ ان نیک لوگوں کے پہلو بستر سے الگ ہو رہتے ہیں, یعنی راتوں میں کبھی الٹ پلٹ کر رہے ہیں, اٹھ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. يدعون ربهم, اپنے رب کو پکارتے ہیں, کیسے, خوفا وطمعا, ڈر سے اور لالچ سے. جہنم کا ڈر ہے, اللہ کے عذاب کا ڈر ہے, اور جنت کی لالچ, اللہ کی رحمت کی لالچ. اس وجہ سے رات میں اٹھ جاتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں. وہ بھی مما رزقناہم ينفقون, جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا ہے ان میں سے خرچہ کرتے ہیں. یہ آیت پڑھے. پھر ایک آیت آئے گا سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 یعنی 60 پر 4. اس میں کیا ہے, یبیتون لربہم سجدا وقیاما, نیک لوگ رات کیسے گزارتے ہیں, سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے, سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ سب اسی طریقے سے ایک آیت اور آئی سورہ آل عمران کی, ادھر ادھر سے کھول رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں قرآن. سورہ آل عمران کی 130 پر 4 آیت, ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں,
چاہے تنگی میں ہو یا خوشحالی میں ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جب غصہ ہوتے ہیں تو غصہ کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو بہت محبت کرتا ہے. یہ آیت گزری. اور پھر ایک آیت پڑھے سورہ حشر کی 9 نمبر آیت, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ نیک لوگ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے, اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ, گرچہ وہ محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, لیکن وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے, اپنے بھوکا ہے دوسرے کو کھلا دے. ایسے کام کرتے ہیں نیک لوگ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ آیت پڑھنے لگے اور کئی آیت پڑھے اور کھڑے ہو گئے, تھم گئے, رک گئے اور کہے اللہم لست اعرف نفسی ہا ہونا, اے اللہ مجھ سے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ نہیں, میں ان لوگوں میں ہوں کہ نہیں ہوں, ان لوگوں میں تو میں نہیں ہو پاؤں. پھر کیا کیے, پھر قرآن ادھر ادھر سے پڑھنا شروع. دیکھیے اپنا ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کن لوگوں میں ہوں, کیونکہ انسان اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. تو پھر ڈھونڈنے شروع کیے اور سورہ صافات کی آیت نمبر 35 گزری. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے تو وہ لوگ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اس شاعر اور مجنون کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. کافروں کا ذکر ہے. اور پھر ایک آیت سے گزرے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, سورہ الزمر کی آیت نمبر 40 اور 5, کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دل بالکل سکڑ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. پھر ایک آیت پڑھے سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 پر 2, اس میں کیا ہے, ما سلککم فی سقر, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا تم لوگ جہنم سقر میں کیسے پہنچ گئے, تو لوگ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم لوگ نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم لوگ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم لوگ باتوں کو بات بنانے والوں میں سے تھے, باتیں بنا کر کے پیش کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ قیامت آ گئی. یہ جب آیتیں پڑھنے لگے تو رک گئے اور کہنے لگے اللہم انی ابرأ الیک من ہؤلاء, اے اللہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, میں ان لوگوں سے بری ہوں, لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں, میں ان میں سے نہیں ہوں. پھر ڈھونڈنا شروع کی کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں, پہلے اتنے نیک لوگ تھے, میں تو نہیں ہو پا رہا ہوں, یہ ان میں سے نہیں ہوں, کون لوگوں میں سے ہوں, ڈھونڈنا شروع کیے. تو ایک آیت ان کو اور ملی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 102, اس میں کیا ہے, وَآخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے کہ کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو قبول لیتے ہیں, اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ملے جلے ہیں, کچھ اعمال نیک ہیں اور کچھ اعمال برے ہیں, اور یہ لوگ امید لگائے رہتے ہیں کہ اللہ ان کے توبہ کو قبول کرے. یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے توبہ کو قبول کرے گا. کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ آیت جب پڑھے تو کہنے لگے اللہم ہؤلاء, اے اللہ میں انہی میں سے ہوں. دیکھیے, اے اللہ میں انہی میں سے ہوں, یعنی میرے کچھ اعمال درست ہیں, کچھ گناہ ہیں, اور میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ
تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, مجھ کو معاف کر دے, تو رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. یہ آیت جب ہم نے یہ سنے, یاد رکھیے ہم کو دیکھنا چاہیے. اب سوچیے کہ بندہ قرآن پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے تو کن لوگوں میں شمار کرے گا اپنے آپ, کن لوگوں میں شمار کرے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے محنت کیا اور ترجمہ کر دیا. ہم کو کچھ اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر کے ترجمہ دیکھ لینا چاہیے, پڑھنا چاہیے عالم کے پاس بیٹھ کر کے, اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس میں سے, ہم کو دکھے گا کہ ہم کن میں سے, ہم کن میں سے. ہمارے اعمال ہم جانتے ہیں خود کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں, کتنا نیکی کرتے ہیں. جو گناہ ہو جائے ہم کو اللہ کی طرف بلاتا, اور نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید کرنا کہ اللہ اس کا اجر ہم کو ضائع نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو برباد نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. تو اس طریقے سے ہم کو دیکھنا چاہیے. قرآن ترازو ہے, ہم اپنے آپ کو ناپ سکتے ہیں, تول سکتے ہیں. اگر ہم نیک لوگوں میں سے ہیں, یعنی نیک لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں, بڑی خوشی کی بات. لیکن جن لوگوں کا کفر, شرک, بدعت, خرافات میں پڑے ہوئے ہیں, اگر انہی کی طرح ہمارا عمل ہے فوراً پلٹ جانا, فوراً پلٹ جانا. وہ ملے جلے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید کرتے ہوئے توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں میں شمار فرما. جو صحابہ, تابعین, اتباع تابعین, جو بزرگ لوگ دین کے امام گزرے ہیں, اسی راستے پر ہم کو بھی چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کافر, مشرک, یہود, نصارہ کے راستے سے ہم کو بچا لے. شرک سے, بدعات سے اللہ تعالیٰ